کے ساتھ بیٹھو گے آپ کو مسکینی کا احساس ہوگا، غربت کا احساس ہوگا، عاجزی کا احساس ہوگا۔ اب محبوب سرکار یا فرما رہے کہ بھائی میں نے دعائیں یہ مانگی ہے کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھو، مجھے امیروں کے ساتھ زندہ رکھے، غریبوں کے ساتھ، جو مسکین ہو، جو سچا ہو، دل کا سچا ہو، اخلاق کا سچا ہو، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ زندہ رکھو۔ یہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے ساری۔ حضرت داؤد باوجود اس قدر عظمت کے کہ جب مسجد میں جاتے تو مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے مسکین مسکینوں کے پاس ہی بیٹھا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہے، پیری کا سب سے بڑا پیارا اخلاق ہے۔ اور بات کی طرف چلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہی شخص مجھے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن وہی میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور تم میں سے وہ شخص مجھے ناپسند ہے اور وہی قیامت کے دن میری محفل سے دور ہوگا جو زیادہ باتیں کرتا ہوگا، گلا پھاڑ کر لمبی گفتگو کرے اور اس کے اندر تکبر بھی ہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں جاتے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا زور زور سے بول کر کے میرا دھابا آ جائے سب کے اوپر، اور لمبی لمبی باتیں کرتے رہے، فضول باتیں کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب نے منع فرمایا، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ کسی کا ٹائم ضائع کرنا، کسی کو فضول باتیں بتانا، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے کیونکہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ بڑی پیاری بات کہی حضرت جنید بغدادی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے کیونکہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اب اخلاق کی پابندی کب ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف متوجہ رہیں گے تو ہمارے اخلاق اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ واسطی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہانوں کو خدا کے بدلے میں قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہانوں کو قربان کر دیا، کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ یہ لفظ ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہانوں کو خدا کے بدلے قربان کر دیا، یعنی اللہ کی رضا کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کی رضا، اپنی جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، نیندیں قربان کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا فرشتوں کو یہ پہاڑ جو ہے ہم سونے کے بنا دیتے، اللہ کے باپ نے منع کیا کہ مجھے پہاڑ سونے کے نہیں چاہیے، میں مسکینوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی مسکینوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی احکامات کی انہوں نے پیروی کی، یعنی کہ سب کچھ قربان کر دیا میرے پیارے دوست، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بھی اسی طرح بلند فرما دیا۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی کا تعلق تھا اور ان کا خالق کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق تھا۔ یہ بھی بڑی اہمیت والی بات ہے کہ محبوب سرکار کا تعلق اللہ کے ساتھ روحانی اور دل کے ساتھ، تبھی تو قرآن پاک میں عمل کرتے تھے۔ اور پھر جو لوگوں کے ساتھ تعلق تھا وہ اخلاق والا تعلق تھا۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا کتنے واقعات آپ نے سنے محبوب سرکار نے کبھی بھی کسی کے اوپر ناراض نہیں ہوئے، ہمیشہ انہوں نے برداشت کیا۔ کسی نے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی، اوجڑی آپ کیا سمجھتے کتنی بھری ہوتی ہے گندگی سے، جانوروں کی اوجڑی، وہ انہوں نے اٹھا کے محبوب سرکار کی پیٹھ پہ رکھ دی۔ اب بتاؤ ہمارے جیسے آدمی کے اوپر پھر کوئی اوجڑی رکھے آگے پھینکتے ہم جھگڑا کر لیں، اور ان کی پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی۔ آپ دیکھیں کچرا اچھلایا پھینکا جاتا تھا ان کے آگے، پھر بھی ناراض نہیں ہوتے بلکہ دعائیں دیتے تھے دشمن، لیکن پھر بھی انہوں نے جب معاف کرنے کا جذبہ جو تھا ان کا، وہ لوگوں کو جو کفر کرتے تھے ان کو مسلمانیت کی طرف لے کر آتے تھے، اسلام کی طرف لے کر آتے۔ کس وجہ سے؟ اخلاق کی وجہ سے۔ یہ اخلاق ہی تھا جس کے اندر وہ برداشت تھی، صبر تھا، شکر تھا، کیونکہ وہ پرانی آیات پر عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دلی محبت کرتے تھے، انہوں نے پوری اپنی زندگی قربان کر دی اسی اخلاق کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اخلاق، آپ کا اخلاق دیکھنا تو آپ قرآن کو دیکھ لیں میرے پاس،
ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روب نبوت سے کانپنے لگا، یعنی ان کا روب دیکھ کر وہ کانپنے لگا۔ محمود سرکار کے نبیوں کا سردار ہے، وہ کانپنے لگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، یعنی کہ ایک عام عورت کا بیٹا ہوں، میں بھی تمہاری طرح، تم کیوں مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں کون سا بادشاہ ہوں؟ یعنی کہ کوئی تکبر، کوئی غرور کی اس نے بات نہیں کی، بلکہ اس کو حوصلہ دیا کہ تم مجھ سے ڈرو نہیں، ہمارا بادشاہ یہاں سے گزرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوگا۔ لیکن یہ نبیوں کا سردار، جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں نے دنیا کو پیدا فرمایا، اپنے آپ کو ظاہر کیا، وہ کہہ رہا کہ بھائی کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے، کیوں کانپ رہے ہو؟ میں بھی عام سا آدمی ہوں، میری ماں ایسی تھی، سوکھا گوشت پکا کے کھاتے تھے، اپنے کسی طرح گیلا کرتے، یعنی اس کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ دل کے اندر تکبر کے نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ اگلے کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ اگلا بے خوف ہو جائے، اس کو کوئی دل میں میرا خوف نہیں ہوتا۔ مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ بھی میرے محبوب کا فرمان ہے، یہ بھی اخلاق کے دائرے میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کسی کی گلہ نہ کرو، کسی کا عیب ظاہر نہ کرو۔ آج کل ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا عیب ظاہر کر کے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں ہم عزت والے بن جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی پیاری پیاری باتیں بتاتا ہے، ہمیں ہنساتا ہے، لوگوں کی باتیں بتاتا ہے، بڑی راز کی باتیں بتاتا ہے، کبھی عورتوں کی باتیں، کبھی فلاں کی باتیں، کسی کی برائی کر لی، کسی کو غیبت کر لیا، وہ خوش ہوتا رہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ ایسا ہی، بلکہ وہ تو جہنم خرید رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگلے کو بھی جہنم میں لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، غیبت بتا کے اس کے بھی کام خراب کر رہا ہے۔ جب ایسی صحبت میں بندہ بیٹھے گا، پھر اس کی عادت بن جائے، پھر وہ بھی یہی کام کرے گا جو وہ کر رہا تھا۔ تو یہ اخلاق کے دائرے میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، بلکہ کسی کا راز رکھیں، سوائے کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں کسی دشمن کو نقصان ہونے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح بندوں کا یہ امتیازی وصف رکھی ہے کہ وہ مساکین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے تواضع کرتے ہیں، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب فرمان، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ اور مجھے مسکینی پر موت دے، اور قیامت کے دن بھی مساکین کے ساتھ ہی رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا شوق تھا میرے محبوب کو کہ مجھے غریبوں کے ساتھ رکھیں، یعنی کہ مجھے اہمیت نہیں چاہیے، مجھے فخر نہیں چاہیے، غرور نہیں چاہیے، میں غریبوں کے ساتھ۔ جب بندہ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ غریب ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ کے تکبر کو ختم کر سکتا ہے، آپ کے ہمارے غرور کو ختم کر سکتا ہے۔ غریب وہ ہے جو آپ کے اندر عاجزی پیدا کرے۔ جب آپ غریب